تم لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی گہرا المیہ ہے۔ تم یہ بات سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ جس دنیا کو، جس زندگی کو تم جی رہے ہو وہ انائی زندگی ہے۔ تمہاری دنیا حقیقی دنیا نہیں ہے، بس دماغ کی رچائی ہوئی ایک دنیا ہے۔ تمہارا دماغ جو دنیا رچاتا ہے وہ سٹیج پر چلنے والے ڈرامے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ دماغ چیزوں کو ویسے نہیں دیکھ پاتا جیسی وہ ہیں، بلکہ دماغ چیزوں کو ویسے دیکھتا ہے جیسے وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور جب دماغ دیکھتا ہے کہ چیزیں ویسی نہیں ہیں جیسے اس کے مطابق ہونی چاہیے، تو اس سے وہ دکھ اور انزائٹی تخلیق کرتا ہے۔ دکھ سے تو تم بچنا بھی چاہتے ہو، مگر یہ نہیں دیکھ پاتے کہ جس نے کسی چیز کو خوشی مانا ہے وہ کبھی دکھ سے بچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ انائی دنیا کی نیچر ہی ڈوئل ہے۔ اس میں دوسرا موجود ہوتا ہے تو ہی پہلا سمجھ میں آتا ہے۔ اس میں سفید کی موجودگی ضروری ہے سیاہ کو بیان کرنے کے لیے۔ اس میں سکھ کو سمجھنے کے لیے دکھ کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ دماغ کی پرسیوڈ ہر چیز سکے کی طرح کام کرتی ہے۔ جب تم ایک چیز کو پکڑتے ہو تو سکے کا دوسرا رخ بھی تم پکڑ ہی رہے ہوتے ہو۔ جب تم کسی چیز کو روشنی کہہ کر پکارتے ہو تو اس کا متضاد اندھیرا بھی تم پکڑ ہی رہے ہوتے ہو۔ جب تم سکھ کو پکڑتے ہو تو دکھ بھی تمہارے پاس آ کر رہتا ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ ایک شاخ کا سرا تم نے تھاما ہے تو اس شاخ کا دوسرا اپوزٹ سرا بھی تم نے اٹھا ہی لیا ہے۔ دکھ سکھ کا سایہ ہے۔ جسم پکڑا ہے تو سایہ بھی تم نے قبول کر ہی لیا۔ جب تم کسی شخص کو قبول کر لیتے ہو تو اس کے سائے کو بھی تمہیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ کیا کبھی تم نے ایسا کیا کہ کسی کو کھانے کی دعوت دی ہو اور دروازے پر اسے کہا ہو کہ تم تو اندر آ جاؤ، مگر تمہارے ساتھ تمہارا جو سایہ ہے اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے؟ تم بیوی کو یا شوہر کو قبول کرتے ہو تو اس سے جڑی خوشیاں ہی نہیں پکڑتے، ان سے جڑے غم بھی تم پکڑتے ہو۔ تم نوکری کو پکڑتے ہو، جس وقت پکڑتے ہو اس وقت لگتا ہے کہ تم مضبوط معاشی مستقبل کو پکڑ رہے ہو، مگر یہ نہیں دیکھ پاتے کہ اس نوکری سے جڑے مسائل کو بھی تم نے پکڑ لیا ہے۔ اس بات کو سمجھو، خوشی کیا ہے؟ کسی شخص، کسی چیز سے تم نے کوئی امید باندھی، کوئی توقع رکھی جو پوری ہو گئی، یہ خوشی ہے۔ تم نے محبوب سے توقع کی وہ تمہیں محبت دے، بے لوث توجہ دے۔ اب وہی محبوب کبھی محبت نہ دے سکے گا، مکمل توجہ نہ دے سکے گا تو کیا ہوگا؟ وہ جو باندھی گئی امید تھی، توقع تھی، وہ پوری نہ ہوئی، اب دکھ ہوگا۔ دکھ محبوب کے ایکشن سے نہیں جڑا، دکھ محبوب سے یا کسی بھی چیز سے باندھی گئی توقع کے ٹوٹنے کا نام ہے۔ خوشی سکھ کا سپنا ہے۔ تم سے باہر کسی دوسرے شخص یا چیز سے توقع جو پوری ہو گئی، اس کا نام تم نے رکھ چھوڑا ہے خوشی۔ دکھ کیا ہے؟ کسی دوسرے شخص یا چیز سے کی گئی توقع کا پورا نہ ہونا۔ دوستی کیا ہے؟ کسی دوسرے کو اپنا ماننے کی خواہش۔ دشمنی کیا ہے؟ کوئی اپنا ثابت نہ ہو پایا، پرایا ثابت ہوا، اس کی آگہی۔ دوستی ایک خواب ہے اور دشمنی اس خواب کا ٹوٹ جانا۔ خوشی کیا ہے؟ اندھیرے میں باہر جانے کا راستہ ڈھونڈنا۔ غم کیا ہے؟ کہ اس تلاش میں دروازہ نہ ملے بلکہ دیواریں ہاتھ میں آئیں۔ مگر اس بات کو سمجھو، دروازہ اندھیرے میں ہے ہی نہیں، ٹٹولنے سے کبھی نہیں ملے گا۔ دروازہ روشنی ہے، وہ جگہ جہاں دیوار نہیں ہے وہ تو دروازہ ہے۔ دروازہ ملے گا جاگنے سے۔ کلندر کہتا ہے کہ جس نے یہ خیال چھوڑ دیا کہ دوسرے سے اسے کوئی سکھ مل سکتا ہے، اسے دوسرے سے کبھی کوئی غم بھی نہیں مل سکے گا۔ روحانی بیداری کیا ہے؟ یہی کہ انسان جاگ گیا اور جان گیا کہ سکھ کسی سے بھی نہیں مل سکتا۔ ایک ہی تو ڈیلیوژن ہے، ایک ہی تو سراب ہے، ایک ہی تو بھرم ہے جسے تم دنیا کہتے ہو، کہ دوسرے سے سکھ مل سکتا ہے۔ شوہر سے یا بیوی سے، باپ سے یا بھائی سے، بیٹے سے یا بیٹی سے، دوست سے یا محبوب سے، عہدے سے یا دولت سے، شہرت سے یا ملک کا صدر بن جانے سے۔
दूसरे से सुख की यही तवक्को जब पूरी होती है तुम उसे खुशी कहते हो। और वजह बात है कि ये तुम्हारी दुनिया इन सारी चीज़ों से चिमटी हुई है। वजह उसकी यही है क्योंकि जिससे सुख मिलने की तवक्को हो उससे हम चिमटेंगे ही। जिससे सुख मिल सकता हो उसे हम बचाना ही चाहेंगे। जिससे सुख मिल सकता हो वो कहीं बिछड़ ना जाए, चला ना जाए, कोई और उस पर कब्जा ना कर ले। इसीलिए तो बीवियां डरती हैं कि शौहर किसी और औरत की तरफ मुतवज्जे ना हो जाए। शौहर डरे हुए हैं कि बीवी किसी और में दिलचस्पी लेना ना शुरू कर दे, क्योंकि उन्हीं से तो सुख की उम्मीद है। वो सुख कहीं कोई दूसरा ना ले ले। लेकिन क्या सुख कभी किसी से मिला है? उम्मीद और उम्मीद और उम्मीद, तवक्कुआत और तवक्कुआत और तवक्कुआत। किसने तुम्हें ये उम्मीद बंधाई है कि दूसरे से सुख मिल सकेगा? और याद रखो, दूसरा जब तुम्हारे पास आता है वो अपने सुख की तलाश में तुम्हारे पास आया है। तुम अपने सुख की तलाश में उसके पास गए हो। ना उसको तुम्हारे सुख से कोई लेना देना है, न तुमको उसके सुख से कोई लेना देना है। तुम जिससे भी प्यार करते हो और दावा करते हो कि उसके लिए उसी से प्यार करते हो, याद रखना उस वक्त तुम झूठ बोल रहे होते हो। तुम तो खुदा को भी खुदा के लिए प्यार नहीं करते हो। जहन्नम के डर और जन्नत की लालच या दुनिया में किसी कामयाबी, किसी लालच के हसूल के लिए प्यार करते हो। सुख की ख्वाहिश अपने लिए है। अब अगर वो सुख किसी को प्यार करने में मिलता है तो तुम उसे प्यार करोगे, और सुख अगर उससे नफरत करने में है तो तुम उसे नफरत का रिश्ता बनाने में देर न लगाओगे। कभी गौर किया है तुमने? अगर तुम ये सोच लो कि दूसरों के दुख में तुम्हारा सुख है तो तुम दूसरों को दुख देने पर भी तुल जाते हो। और अक्सर यही होता है। अपने इर्द गिर्द मौजूद पूरी दुनिया को देखो तो सही, सारे ही एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोच रहे हैं कि दूसरों के दुख में उनकी खुशी है, दूसरों की नाकामी उनकी कामयाबी है। दूसरे हारेंगे तो ही तो वो कामयाब नजर आएंगे। तुम जो बड़े बड़े महल नुमा घर बनाते हो, उनके पीछे छुपी नफ्सियात पर कभी गौर किया है? अगर तुम्हारे मोहल्ले का हर घर शानदार और महल जैसा हो तो महल जैसे घर में रहने का ख्वाब तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाएगा। अगर हर कोई करोड़पति हो तो अमीर बनने की तुम्हारी सारी दौड़ बेमज़ा हो जाएगी। तुम्हारी खुशी है या तुम्हारा गम, इसे गौर से देखना, वो दूसरे से ही जुड़ा है। तुम्हारा सुख हो या दुख, वो हमेशा तुमसे बाहर है। इंसान सोचता है कि दूसरे से सुख मिलेगा, मगर सिर्फ दुख ही मिलता है, और दूसरे को भी हम दुख ही दे पाते हैं। जिसने भी ये सच को देख लिया वो सूफी हो गया, सन्यासी हो गया। सन्यासी सूफी क्या है? बस वो जो जान गया कि दूसरे से सुख ना मिलेगा, और जब दूसरे से सुख ना मिलेगा तो दूसरा दुख भी देने की सलाहियत खो देता है। जिसने ये जान लिया उसने अपनी सिमत अपनी तरफ मोड़ ली। वो अपने बातिन में उतर गया, वो अपने अंदर घर की तलाश में लग गया, वो अपने अंदर सुख ढूंढने लगा, क्योंकि उसने जान लिया कि बाहर तो सुख न मिला है न मिलेगा। शायद जो बाहर नहीं है वो अंदर हो। और मज़े की बात यह है कि जिन्होंने भी सुख अपने अंदर ढूंढने का सफ़र किया वो कभी खाली हाथ नहीं लौटे हैं, कभी नाकाम और नामुराद नहीं लौटे हैं। वो भर के लौटे हैं, मुकम्मल हो के लौटे हैं, और इतने भर के लौटे हैं कि उन्होंने खुद ही सुख का लुत्फ़ नहीं लिया बल्कि उसे लुटाया भी, उन्होंने बांटा भी। कुछ ऐसा ख़जाना उन्हें मिला कि बांटने से बढ़ता गया। तुमने सूफियों फ़कीरों की ज़िंदगियों पर गौर नहीं किया है? देखते तो जान जाते कि उनका राज बस एक है। कहते हैं एक रियासत का नवाब था, वो किसी फ़कीर का मुरीद था। फ़कीर जंगल में झोंपड़ी में रहता था। एक दिन नवाब ने कहा, हुजूर मेरा महल जैसा घर है, आप मेरे साथ चलकर क्यों नहीं रहते? फ़कीर ने कहा कि मुझे कोई मसला नहीं, चलो वहीं चल के रह लेते हैं। नवाब साहब फ़कीर के इतना जल्दी तैयार हो जाने पर चौंके तो ज़रूर, मगर कुछ कहा नहीं। लेकिन उनके अंदर फ़कीर की जो इज़्ज़त थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई। नवाब ने सोचा कि ये भी हमारी ही तरह का दुनियादार है, इसने तो कुछ भी तरद्दुद नहीं किया और महल के लिए दौड़ पड़ा है।
فقیر پر ایمان ڈول چکا تھا، مگر چونکہ اب وہ خود ہی کہہ چکا تھا تو پیچھے کیسے ہٹتا۔ فقیر جا کر نواب کے گھر میں رہنے لگا، ریشم محکم خواب کے بستر پر سونے لگا، شاندار قیام و طعام سے لطف لینے لگا۔ کچھ دن وہاں رہنے سے نواب کے دل میں جو فقیر کا تھوڑا بہت احترام تھا وہ بھی جاتا رہا۔ ایک دن نواب نے فقیر کو کہا، میں نے آپ کے بارے میں غلط اندازہ لگایا، آپ بھی دنیا دار ہی نکلے۔ فقیر نے نواب کو کہا کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ نواب نے کہا، لیکن جانے سے پہلے مجھے اس کی منطق سمجھا دیں۔ فقیر نے کہا کہ صبح تو مجھے شہر سے باہر جنگل تک چھوڑنے چلنا، وہیں تمہیں بتاؤں گا۔ اگلی صبح نواب صاحب اور فقیر شہر سے باہر کی طرف چل پڑے۔ کافی دور تک چلنے کے بعد نواب نے کہا، اب بتا دیجئے تاکہ میں واپس جا سکوں۔ فقیر نے کہا، کچھ دور اور۔ وہ چلتے رہے۔ نواب نے 2-3 مرتبہ اپنی درخواست دہرائی، مگر فقیر نے کہا، تھوڑا دور اور۔ آگے دریا آیا، دونوں نے کشتی کے ذریعے دریا پار کیا اور جنگل میں پہنچ گئے۔ نواب نے کہا، اب تو بتا دیجئے۔ فقیر نے کہا، ایسا کرو تم بھی میرے ساتھ ہی چلو، میری جھونپڑی میں میرے ساتھ رہو۔ نواب نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنی ریاست، اپنا محل کیسے یوں چھوڑ دوں؟ فقیر نے کہا، یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ میں تمہارے ساتھ تمہارے محل میں تھا، مگر تمہارا محل میرے اندر نہیں تھا۔ تم بھی اسی محل میں رہتے ہو، مگر وہ محل تمہارے اندر ہے۔ میں تمہارے محل میں رہوں یا جھونپڑے میں، میرا ہونا اس سے متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ میری خوشی یا دکھ محل یا جھونپڑے سے نہیں جڑا۔ تم لیکن جھونپڑے میں رہو گے تو دکھی رہو گے، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ تم محل میں بھی خوش نہیں رہ سکو گے۔ بات نواب صاحب کی سمجھ میں آ گئی اور اپنی غلطی کا بھی انہیں احساس ہو گیا۔ صوفی فقیر بھی تمہاری اسی دنیا میں رہتے ہیں، اسی دنیا کو جیتے ہیں۔ عام لوگ بھی اسی دنیا میں جیتے ہیں، فرق بس اتنا سا ہی ہوتا ہے کہ صوفی دنیا میں رہتے ہیں اور عام لوگوں کے اندر دنیا رہتی ہے۔